بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے صبح اٹھتے ہی اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستارے، چاند اور سورج کو دیکھا ہے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، ایسا نہ ہو وہ دشمنی پر اتر آئیں۔ بیٹے، تم اپنے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہو۔ اللہ تمہیں علم و حکمت اور بہت سی نعمتیں عطا کرے گا اور تمہارا مستقبل بڑا تابناک ہوگا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی کی اولاد میں سے تھے، ایک دن ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے، ابا جان ہمارے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑی توہین کا باعث ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اسے کسی دور دراز جگہ پر چھوڑ آئیں۔ اس طرح ابا جان اس کی غیر موجودگی میں ہمیں اہمیت دینے لگیں گے۔ یہ طے کرنے کے بعد وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے اور اسے ہمارے ساتھ آنے جانے سے روکتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یوسف کو کچھ کہا ہے؟ ہم تو ہمیشہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل ہم نے سیر کا پروگرام بنایا ہے، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں کہ وہ بھی ذرا گھوم پھر آئیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بیٹو، یوسف ابھی بچہ ہے، وہ ابھی کھیل کود میں تمہارے برابر کا نہیں ہوا اور جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم اپنی کھیل میں ایسے مگن ہو جاؤ کہ اسے اکیلا چھوڑ دو اور خدا نہ کرے اسے کوئی نقصان پہنچے۔ بیٹے بولے، ابا جان، آپ ہمیں اتنا احمق سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کو بھیڑیا اٹھا لے جائے تو ہم کس کام کے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو منا لیا اور یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ ایک بیابان جنگل میں آ گئے جہاں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے اور نہ کوئی اور دیکھنے والا تھا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اتروا لی اور اسے کنویں میں ڈال دیا تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے تو اسے نکال لے اور اپنے ساتھ لے جائے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اس اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے، البتہ باپ کی جدائی میں آنسو بہاتے رہے۔ ان کے دل سے بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف، گھبراؤ مت، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تمہارے یہی بھائی جنہوں نے اتنے بڑے ظلم کا مظاہرہ کیا ہے، ایک دن شدید بدحالی کا شکار ہوں گے اور تیرے دروازے پر آئیں گے۔ اس وقت یہ اپنی جہالت اور بدعملی پر سخت شرمندہ ہوں گے۔ شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ ہم کھیل کود کے دوران دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔
جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یوسف کی خون آلود قمیض ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ تم نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں آ کر رکا۔ پانی تلاش کرنے والا کنویں کی طرف آ نکلا۔ اس نے ڈول کنویں میں ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا اور اس طرح کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ پانی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کو لے کر قافلے کی طرف لوٹا۔ سب قافلے والے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا اس لڑکے کو مصر لے جائیں اور بھاری قیمت پر بیچ ڈالیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لے۔ یوسف کے بھائی اگلے دن صبح صبح کنویں کی طرف آئے تو تاکہ یوسف علیہ السلام کا احوال معلوم کریں کہ ان پر کیا گزری۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے۔ انہوں نے قافلے والوں کو کہا کہ یوسف علیہ السلام ان کا غلام ہے مگر ہر روز گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور اس کو اپنے پاس ہرگز رکھنا نہیں چاہتے بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے باصلاحیت، نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپے کے بدلے فروخت کر دی۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے عوام اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ لوگ سوچنے لگے کہ کیا یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے؟ اس زمانے میں رواج بھی یہی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کا مصر کے بادشاہ سے سودا طے پا گیا، جو کہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا اور کہا اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، بڑا ہو کر یہ ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں جگہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت میں جوان ہوئے، لیکن ابھی انہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے بہت سی تکالیف برداشت کرنا باقی تھی۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ زلیخا نے ان سے کہا یوسف تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے بڑی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو ممکن نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں جو اس کی ہم خیال تھیں آگے بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا جائے۔ اس ویڈیو
ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔